انہوں نے یہ بھی آج چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ صرف ایک نوٹس نہیں بلکہ ایک شکاز نوٹس جو ہے وہ عمران خان کو جاری کیا گیا ہے توہین عدالت پہ. تو یہ انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے اور اس معاملے کو عدلیہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پہلے بھی کیونکہ اگر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کچھ کیسز ایسے تھے کہ جن پہ جو ہے کیس توہین عدالت کی جو ساری پروسیس ہونے کے بعد پروسیڈنگ مکمل ہونے کے بعد معافی مانگنے کے بعد بھی ان کو سزا دی گئی. لیکن ابھی عمران خان جو ہے ان کی طرف سے نہ کوئی تحریری طور پہ اس طرح باقاعدہ معافی مانگی گئی، نہ معافی نامہ جمع کروایا گیا، نہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا گیا کہ ہم معافی مانگتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو پہلا جواب جمع کروایا گیا تھا، دوسرا جواب جمع کروایا گیا تھا، آج جو حامد خان کی طرف سے دلائل دیے گئے اس میں صرف یہی اور جو بات پہلے تھی اب بھی وہی ان کا موقف ہے جس میں وہ شرمندگی کا اظہار تو کریں لیکن معافی جو ہے وہ نہیں مانگ رہے. افسوس ضرور کریں لیکن معافی نہیں مانگ رہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت تمام پروسیڈنگ جو سننے کے بعد اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ تمام تر چیزیں عدالت نے ایک ایک کر کے تمام دلائل جو ہیں وہ سنے ہیں اور تمام جو چیزیں اب شروع سے اب سب ڈسکس ہوئی تھی وہ تمام عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں. حامد خان نے تمام جو دلائل ہیں وہ مکمل کیے ہیں. تو اب عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ عدالت ان کی طرف سے جو تحریری طور پہ جواب جمع کروایا گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کے جو دلائل دیے گئے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، یا جو عمران خان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک معافی نہ مانگنے کا جو معاملہ ہے اس طرح عدالت اس معاملے کو دیکھتی ہے. تو فی الحال اس پہ حتمی طور پہ اب چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اب اس کیس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا اور اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. جی ٹھیک ہے یاسر، آپ کی جانب ایک بار پھر سے آئیں گے، ضرور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک بار پھر رخ کر لیتے ہیں ریحان شیخ کا. ریحان شیخ، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے تو ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، دیکھیے سب سے پہلے ہماری جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو محمود خان ہیں ان سے بات ہوئی تھی تو ان کے آگے جب میں نے یہ سوال رکھا ہے کہ آپ چونکہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کی کیبنٹ موجود ہے، آپ کی سیکورٹی، آپ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں، کیا یہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم صرف یہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہمارے کچھ لوگ جن میں وکلا اور کچھ جو فریقین ہیں وہ عدالت کے اندر جائیں گے، ہمارا عدالت کے اندر جانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ کے لوگ موجود تھے، پنجاب کے وزیر داخلہ اور پنجاب کے اسپیکر، سابق وفاقی وزراء بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. ایک ہی ان کا گلہ تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے احاطے سے کافی دور ہیں، ہمیں یہاں پر ہمارے لیے خاردار تاریں اس طرح لگا دی گئی ہیں جیسے ہم کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے سٹیزن ہوں اور جیسے ہم نے یہاں پر کوئی دہشت گردی کرنی ہو. تاہم یہ ضرور ہے کہ یہاں پر نعرے بازی ضرور کی گئی عمران خان کے حق میں، اور ابھی تک جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ پرامن طور پر یہاں پر موجود ہیں اور اندر سماج جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. عمران خان کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اٹارنی جنرل کے دلائل جاری ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا اس کیس کو ارجنٹ کیا جاتا ہے یا عمران خان کی جو معافی قبول کی جاتی ہے، یہ عدالت کہتی ہے تحریری طور پر معافی جمع کروائیں اور اس پر وہ کیا کرتی ہے. اگر کوئی عدالت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی سخت فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر موجود ہے اس وقت ان کا ریئیکشن سامنے آ سکتا ہے. لیکن ابھی تک جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے پرامن طور پر یہاں پر موجود ہیں. ہائی لیڈرشپ ہے پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی سابق وفاقی وزراء یہاں پر موجود ہیں، عمران خان کے جو مشیرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، خواتین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس سے قبل بھی یہاں پر متعدد سماعتیں ہوئیں اور اس کیس کی بھی سماعت ہوئی. اس سے پہلے بھی لیڈرشپ آتی تھی، وکلا آتے تھے، لیکن آج آرگنائز طریقے سے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں. عمران خان جب بنی گالہ سے نکلے ان کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے. اسی طرح پنجاب ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، وہاں پر جب عمران خان کی بنی گالہ کی روانگی سے قبل ایک بڑا جو قافلہ ہے گاڑیوں کی شکل میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا. سرکاری جھنڈے والی گاڑیاں بھی تھیں، پروٹوکولز بھی کے ساتھ تھا، جیمبرز والی گاڑیاں تھیں، لیکن وہ ابھی تک یہاں پر جو ایک گمان شاید کیا جا رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی، نعرے بازی ہوگی، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں منحصر کرتی ہیں عدالتی فیصلے پر. عدالت کا فیصلہ کیا آتا ہے؟ اگر عدالت کا فیصلہ
اگر معافی قبول کی جاتی ہے یا نوٹس دیا جاتا ہے تو یہ پرامن طور پر منتشر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو وفاقی وزیر سابق جو ہیں مراد سعید، وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو ہم کراس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، نوجوان ان کے ساتھ موجود ہیں، تاہم یہ تمام باتیں جو ہیں یہ قبل از وقت ہیں، یہ تمام چیزیں عدالتی فیصلے سے مشروط ہیں، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حامد خان جو کہ عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے جو دلائل دیے اس کا لب و لباب اگر ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو انہوں نے عدالت کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے کسی قسم کی توہین عدالت نہیں کی، نہ ہی ہمارا ارادہ تھا، غیر ارادی طور پر ایسا ہو گیا، ہم توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سے مزید بھی سوال سے اپڈیٹ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا، ایک بار پھر رخ کر لیتے ہیں یاسر نظر کا۔ آپ یاسر یہ بتا دیجیے گا کہ اٹارنی جنرل کا کیا موقف ہے اس کیس کے حوالے سے؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ دیگر تقاریر کے حوالے سے بھی ریفرنسز دیے گئے ہیں، تو کون کون سی تقاریر کو جو ہے شامل بحث کیا گیا ہے آج؟ جی یاسر، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی۔ جی یاسر بولیے۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی جب سے سماعت شروع ہوئی ہے 1 گھنٹے سے تقریباً ہونے کو ہے، اس وقت سے اب تک جتنی سماعت ہوئی ہے اس میں عدالت کی طرف سے ایک ہی چیز جو خاص طور پہ معافی کے حوالے سے جو بات ہے وہ کی جا رہی تھی کہ حامد خان جو ہیں وہ شاید عدالت کے سامنے آئیں اور معافی جو ہے وہ عمران خان کا معافی نامہ یا اس حوالے سے جو دلائل ہیں وہ دیں۔ اب کیونکہ حامد خان نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کیے ہیں، تمام کے تمام دلائل میں ان کا کہیں بھی معافی کا جو لفظ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، سنائی نہیں دیا، اور اس میں انہوں نے جو بھی دلائل دیے اس میں اب تک جو حامد خان ہیں ان کی طرف سے یہی حوالہ جات دیے جاتے رہے۔ اس کے بعد ان کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ اس کے بعد انتہائی جو سینئر معاونین ہوتے ہیں عدالت کے، وہ اب عدالت کی معاونت کے لیے جیسے اصغر اصف اور ایک اور ان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ جاری ہیں اور ان کی معاونت جو ہے وہ عدالت کو جاری ہے۔ ان کی طرف سے جو قانونی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ کیا قانونی نقطہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس پہ اب حامد خان خاص طور پہ جس طرح آپ بات کرے تھے عدالت میں جو جلسے میں بات کی گئی اس حوالے سے، تو اس میں عمران خان کی جو تقریر ہے اس پہ حامد خان نے کہا کہ یہ روسٹرم پہ آنا چاہتے ہیں، تو جس پہ معزز ججز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کی خاص طور پہ کہ ہم یہاں سکرین پہ یہ ان کی تقریر سن لیں گے، جس کے بعد ان کو روسٹرم پہ نہیں بلایا گیا، نہ ہی ان کو روسٹرم پہ اس طرح آنے کی کوئی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حامد خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ضمنی جواب بار بار جو ریگریٹ کا لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، اور یہ بھی حامد خان کی طرف سے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو کہا گیا کہ غیر ارادی طور پہ تھا اور توہین عدالت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آج بھی حامد خان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ حامد خان نے آج بھی اپنے دلائل جب ان کے مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی یہی استدعا کی تھی کہ وہ یہاں بھی کریں گے کہ ہم آئندہ کے لیے عدلیہ سے محتاط رہیں گے، اور عمران خان کے وکیل احمد خان کے اس کے ساتھ ہی جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی جہاں بات کی جائے معافی کی، اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ نہ کوئی معافی نامہ جمع کروایا گیا، نہ ہی وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی اس چیز کو ان کی طرف سے ایڈمٹ کیا گیا۔ اس پہ جب عدالت کی معاونت کے لیے جس طرح معاونین جو ہوتے ہیں وہ موجود تھے، تو اٹارنی جنرل جو تھے ان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ شروع کیے گئے، تو اس میں اٹارنی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ جب سپریم کورٹ سے درخواست گزار کو 2014 میں ریلیف ملا تو وہ پرسنل ہونا چاہیے، تو اس طرح اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں 2014 میں جو کیس تھا آج بھی وہی کیس دوبارہ لگا ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل کے جو دلائل تھے اس میں ایک چیز ہمیں نظر آ رہی تھی کہ درخواست گزار نے ضمنی جواب جمع کیا، مگر کوئی بیان الفی جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جمع نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک اور چیز یہ کہی گئی کہ میرے فاضل دوست نے کہا کہ آئندہ کے لیے ایسے بیانات نہیں ہوں گے، یہاں پر جواب جمع کرایا گیا مگر بیان الفی جو ہے وہ نہیں لی گئی۔ ساتھ عدالت کے ایڈوکیٹ جنرل کو ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی مکمل ہوئے تو ان کو بھی بیٹھنے کی ہدایت کی گئی۔ اس طرح سپریم کورٹ کے کیونکہ اٹارنی جنرل کی طرف سے اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی طرف سے جو دلائل ہیں اب مکمل ہو چکے ہیں، حامد خان بھی اپنا جو موقف ہے وہ پوری طرح پیش کر چکے ہیں، اور جو چیزیں تحریری طور پہ کیونکہ 7 دن پہلے جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک جواب جمع کروایا تھا، اس جواب کے بعد آج پھر جو دلائل ہیں وہ جاری رہے، اور اس کے بعد اب سماعت جو ہے اب مکمل ہونے کے قریب ہے، جس میں حامد خان کے جو یاسر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے معافی نامے کے سوال کے اوپر حامد خان کے کیا دلائل تھے، کیا موقف پیش کیا انہوں نے؟ تو
حامد خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم عدالت کی جو خاص طور پہ جو ان کے دلائل ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی باقاعدہ طور پہ سنا دیتا ہوں. تو حامد خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ضمنی جواب جو ہے وہ بار بار اس میں ریگریٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اور ہم نے حامد خان کی طرف سے یہ کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ جو کہا گیا غیر ارادی طور پہ جو ہے وہ کہا گیا، اور اس میں توہین عدالت کا حامد خان نے اپنے دلائل میں واضح کیا کہ کوئی ارادہ نہیں تھا ان کی طرف سے. 2 بار یہی بات کی گئی کہ غیر ارادی طور پہ ان کی طرف سے جو الفاظ ہیں وہ ہوئے ہیں ان کے موقع. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریگریٹ کا جو لفظ ہے وہ بھی کہا کہ آپ استعمال کیا، اور ساتھ حامد خان نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی توہین عدالت کا جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری طرف ایک ہم نے سپریم کورٹ سے بھی یہی استدعا کی تھی اور اب بھی یہی کریں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ جو ہے محتاط عدالت کے حوالے سے جو محتاط رویہ ہے وہ اختیار کریں گے اور محتاط رہیں گے. اور عمران خان کے وکیل کے اسی کے ساتھ جو دلائل تھے وہ مکمل ہو گئے تھے. تو اس سے جو حامد خان کی طرف سے ایک ریگریٹ کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا، اور اس کے بعد حامد خان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہمارا عدالت کی توہین کا کوئی ارادہ، جو بھی چیزیں ہوئی تھی وہ غیر ارادی طور پہ ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اب عدالت کے سامنے اپنے دلائل مکمل ہونے سے پہلے حامد خان کی طرف سے وہ رکھی گئی تھی. اب عدالت کی طرف سے یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت ان کی طرف سے یہ جو سارا اب تک جو بحث ہے اس پہ ان کے جو دلائل ہیں، عدالت کے جو معزز ججز ہیں ان کے جو کمنٹس ہیں، اور اس کے بعد اب جو کارروائی آگے بڑھی ہے دیکھنا یہ ہوگا. اٹارنی جنرل کے دلائل بھی ہیں، معاونین جو ہیں ان کے دلائل بھی ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتی ہے اور اس پہ حتمی طور پہ فیصلہ کیا سناتی ہے. لیکن جو ہی اندر سے کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو یہاں پہ جتنے بھی اہلکار ہیں وہ مکمل طور پہ دوبارہ جس طرح جاتے ہوئے عمران خان کے ایک آثار بنا دیا گیا تھا، اب بھی یہاں ایک کڑا آثار بنایا گیا ہے. پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہر طرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اب کچھ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اب یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مین جو گیٹ ہے اس سے اندر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. تو اس طرح یہاں فی الحال انتظار کیا جا رہا ہے کہ سماعت مکمل ہو اور عمران خان